ترتیب کے مطابق یہ پہلا کلمہ معافی ہے۔ یسوع نے صلیب پہ یہ کلمہ کہا، اے باپ ان کو معاف کر۔ کن کو معاف کر؟ یسوع مسیح کے منہ پر جو تھوکتے تھے، جو ٹھٹھے اڑاتے تھے، جنہوں نے ان کے کرتا کو چاک کیا، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، مگر ہمارے یسوع مسیح جو ہیں ان کے منہ سے ایک بھی الفاظ نہیں نکلا کہ وہ ان کو کچھ کہتے۔ مگر آج کیا ہوتا ہے میرے عزیزوں؟ آج ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی ذرا سی بھی بات کرے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے یسوع مسیح نے ہمیں یہ درس دیا، ہمارے یسوع مسیح نے ہمیں یہ بتایا، صلیب پہ اتنے دکھ کے عالم میں بھی انہوں نے کہا کہ معاف کرو۔ معافی کا کلمہ، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ وہ واقعی میں نہیں جانتے تھے۔ اسی طرح جب ہم عہد عتیق میں جاتے ہیں، پیدائش کی کتاب میں، تو پیدائش 4 باب میں لکھا ہے قائن اور حابیل کا ذکر۔ جب دنیا شروع ہوئی، قائن اور حابیل تھے، تو قائن جو تھا، قائن نے اپنے بھائی حابیل کو کیا کیا؟ قتل کیا۔ جب قائن نے حابیل کو قتل کیا تو خدا کی روح جو ہے وہ آسمان سے پکارتی ہے۔ خدا کہتا ہے، اے قائن، تیرا بھائی کہاں ہے؟ حابیل کہاں ہے؟ تو قائن کہتا ہے کہ کیا میں اس کا محافظ ہوں؟ کیا میں اس کا محافظ ہوں کہ میں بتاؤں کہ وہ کہاں ہے؟ کیونکہ اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا۔ یہ ازل سے ہے۔ خدا نے اس سے کہا کہ دیکھ، زمین سے اس کا خون مجھے کیا کرتا ہے؟ پکارتا ہے۔ زمین سے حابیل کا خون جو ہے وہ پکارتا تھا، اور خدا نے کہا کہ دیکھ، زمین سے اس کا خون مجھے پکارتا ہے۔ تو خون کیا پکارتا تھا؟ خون یہ پکارتا تھا کہ میرا انصاف کیا جائے۔ یہ ہمیں عہد عتیق میں ملتا ہے، لیکن جب ہم گریس میں جاتے ہیں، جب ہم فضل میں جاتے ہیں، ہمارے یسوع مسیح جو ہیں، انہوں نے صلیب پہ کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ جب ہمارے یسوع مسیح نے ہمیں یہ درس دیا میری بہنوں، تو آج ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں میں ہی آپ دیکھ لیں کہ عورتیں ہی ایک دوسرے کی کوئی بات ہو تو اس کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں بھی عورت ہوں، بڑھا چڑھا کر۔ مگر نہیں، ہمارے یسوع مسیح نے فضل میں ہمیں لے کر آئے صلیب پر۔ ان کا پہلا جو کلمہ تھا وہ یہی تھا، معافی۔ کلمہ معافی میں یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے۔ جب وہ کوئی کلوری کی طرف جا رہے تھے اور بہت دکھ کے عالم میں تھے، کیا ہمارے یسوع مسیح کے منہ سے کچھ نکلا ان کے خلاف؟ کچھ نہیں، وہ دکھ سہتے گئے۔ اسی طرح استفنس کو آپ دیکھیں کہ استفنس کو کتنا زیادہ سنسار کیا گیا، مگر استفنس نے کچھ نہیں کہا۔ استفنس نے جب آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف اس نے نگاہ اٹھائی، تو کیا دیکھتا ہے؟ آسمان کو کھلے ہوئے اور یسوع مسیح کو خدا کی دائنی طرف بیٹھے ہوئے۔ آمین۔ اور اسی طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف کریں، نہ کہ ہم لڑائی جھگڑے فساد یا اس طرح کی ہر وقت کھوج میں رہیں۔ نہیں میری بہنوں، یہ جو ہم لوگوں نے ایک مسیحی یہ رکھا ہے، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ آپ بہنیں جو ہیں وہ صلیبی کلمات کو پہلے بیان کرتے ہیں۔ یہ بہنوں کی اویئرنس کے لیے، بہنوں کو سکھانے کے لیے یہ ہماری 4تھی سالانہ عبادت ہے، جس میں ہم بہنوں کو سکھاتے ہیں، بہنوں پہ ہم ورک کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارا جو ایک طرح سے عبادت کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم بہنوں کو اس طرف لائیں، کیونکہ جو بہنیں ہیں وہ جب یہ چیز سیکھتی ہے تو اس کے وسیلہ سے پورا گھرانہ کیا ہوتا ہے؟ نجات پاتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں دیکھیں کہ اعمال کی کتاب میں، اعمال 7 باب اور اس کی 64 آیت میں، اعمال کی کتاب اور اس کا 7 باب اور اس کی 64 آیت میں یوں لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے یہ بہت ہی تکلیف میں جب یہ کلمات بیان کیے تو ہمارے یسوع مسیح یوحنا میں دیکھیں گے ہم، یوحنا 8 باب اور اس کی 7 آیت ہم پڑھیں گے، اور اس میں لکھا ہے،
جب وہ اس سے سوال کرتے ہی رہے تو اس نے سیدھے ہو کر ان سے کہا کہ تم میں بے گناہ وہی ہے جو پہلے اسے پتھر مارے۔ وہ عورت تھی جس کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، وہ عورت بدکار تھی، مگر ہمارے یسوع مسیح نے اس پہ کوئی کسی بھی قسم کا گناہ عائد کیا نہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کیا کہا ہے یہاں پہ کہ جو بے گناہ ہے وہ اسے پتھر مارے۔ بے گناہ تو کیا ہوا؟ ایک ایک کر کے سب وہاں سے چلے گئے، اور پھر جھک کر زمین پر انگلی سے لکھنے لگے۔ وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے، اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کی معافی بھی ہے، آمین۔ تو جب ہم گناہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو کیا ہم پہ کوئی بھی جرم عائد ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے یسوع مسیح نے کہا ہے، ہمارے یسوع مسیح نے ہمیں معاف کیا ہے، اور ہمیں بھی آگے معاف کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے، آمین۔ اسی طرح جو دوسرا کلمہ ہے وہ نجات کا ہے، اور ہماری جو سسٹر ہیں وہ نجات کے کلمے پہ بیان کریں گی۔ تو کلمہ نجات جو ہے وہ معافی کے بعد کا کلمہ ہے۔ نجات کب ہوئی؟ جب معافی ہوئی، جب ہم نے معاف کیا، معافی ہوئی، تو اس کے بعد ہماری زندگی میں نجات آئی، آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔